السلام علیکم. ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل لیکچرز کی دنیا. سلیبس CSS PMS PPSC لیکچر نمبر 2 سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز. ٹوڈے آور ٹاپک آف اسلامک اسٹڈیز از انسانی زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل. آل دا لیکچرز ول بی ڈیلیورڈ فرام ریکمینڈیڈ بکس. The book we are using for Islamic studies is by Hafiz Karimdad Chughtai. Myself Arisha Tehseen. Follow the series and sequence of lectures for proper guidance of CSS and PMS Islamic Studies syllabus. So let's start with our today topic. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیٹس اسٹارٹ ود دا پیج نمبر 1. انسانی زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل. سب سے پہلے ہم آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے جو چیزیں کور کرنی ہیں وہ کون کون سی ہیں. پوائنٹ نمبر 1 تعارف. پوائنٹ نمبر 2 بنیادی مسائل اور ان کا حل. پوائنٹ نمبر 3 دلچسپ تاریخی مکالمہ. سب سے پہلے ہم تعارف کی بات کرتے ہیں. اگر ہم انسانی زندگی کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے انٹروڈکشن کی بات کریں تو اس میں یہ آئے گا کہ جو ہماری زندگی ہے اس میں ہمیں کون کون سے مسائل پیش آتے ہیں اور ان کا حل کس طرح سے اسلام کے اکارڈنگ پاسبل ہے. جب انسان فطرت کے بنیادی اصولوں کی جوابات تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ بنیادی طور پر پریشانی محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ان جوابات کو تلاش کرنے میں مشتاق نظر آتا ہے. یہ سوالات بنیادی حقیقتوں سے متعلق ہوتے ہیں. ان مسائل کے مناسب جوابات انسان کی جستجو کی تکمیل، اطمینان اور مقصدیت کے احساس کو فروغ دیتے ہیں. دیکھیں جو انسان ہے اس کی جو فطرت ہے اس میں تجسس رکھا گیا ہے. ہماری فطرت میں یہ ہے کہ جب ہم کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز کیسے بنی ہوگی، اس کا مقصد کیا ہے. تو یہ چیز ہماری فطرت میں ہے. تو جو چیز فطرت میں ہوتی ہے پھر اس کے بارے میں ڈفرینٹ کوسچنز آتے ہیں. جیسے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم آگے لیکچر میں آنورڈ پڑھیں گے. فی الحال ہم انٹروڈکشن پڑھیں کہ یہ سارے جو سوالات ہیں انسان کے ذہن میں آتے ہیں تو کبھی ہمیں ان کا جواب ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا. جب ہمیں ان کا جواب نہیں ملتا تو ایک طرح سے تو ہمیں تجسس ہوتا ہے اور دوسرا ہم ان جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے رہنمائی کرتے ہیں. وہ دونوں دینی اور دنیاوی سطحوں پر اطمینان محسوس کرتا ہے. ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں ناکامی انسان کو انتشار اور ناامیدی کی طرف لے جاتی ہے. ظاہری بات ہے کہ انسان جب ایک چیز کی کوشش بار بار کر رہا ہے اور اس کو ناکامی ہو رہی ہے تو وہ چیز اس کے ذہنی انتشار کا باعث بنے گی. لوگوں نے فلسفہ، سائنس اور مذہب کے ذریعے ان حقائق کو جواب دینے کی کوشش کی ہے، تاہم سب سے مدلل جوابات وحی الہی کے ذریعے دیے گئے ہیں. جو ہمیں اسلام بتاتا ہے زندگی کے مسائل کے بارے میں وہ ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ لگتا ہے، وہ درجہ ذیل ہے. پوائنٹ نمبر 1. اب ہم پیج نمبر 2 کی بات کر رہے ہیں. انسان اور کائنات کا خالق کون ہے؟ پوائنٹ نمبر 2. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 3. ہر چیز کا مقصد اور سبب کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 4. ہر انسان کائنات میں بااختیار زندگی گزار رہا ہے یا ماتحتی میں ہے؟ پوائنٹ نمبر 5. موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کی زندگی کی حقیقت اور نیت کیا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیے بنیادی مسائل کون سے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ایک انسان دنیا میں آیا تو اس کا مقصد کیا ہے اور ان چیزوں کا کیا سبب ہے کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے اور یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بااختیار ہے یا کسی اور کے ماتحت ہے. اس کے بعد ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی. تو موت کیا ہے اور اس کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا، یہ سوالات سارے انسان کے ذہن میں آتے ہیں. The point number 2 is solution of these fundamental problems. ان بنیادی مسائل کا حل کیا ہے؟ فلسفہ، سائنس ابھی تک ان سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے چونکہ وہ مبادئ الطبیعیات میٹا فزیکل کوسچنز کو جاننے سے قاصر ہیں جو انسان عقل اور تجربے کی سلطنت سے باہر ہیں. یہ مذہب ہی ہے جو روح اور مبادئ الطبیعیات سوالات کے جوابات دیتا ہے. قرآن مجید اس انداز میں ان درجہ ذیل سوالات کے جواب دیتا ہے. پیج نمبر 3. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. اب جو قرآن اور سنت سے ہمیں ان تمام مسائل جو ہمارے وسائل ہیں ان کے جوابات ملتے ہیں. پیج نمبر 3. دا پوائنٹ نمبر 1. انسان اور کائنات کا خالق کون ہے؟
قرآن کہتا ہے انسان اور اس کائنات میں موجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں رب کائنات نے بنایا ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اور انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے، پرندے بنائے، پودے بنائے، جن، انسان، ساری چیزیں بنائی، جانور بنائے، لیکن ان سب میں سے جو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ انسانوں کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے۔ پیج نمبر 4، انسانی زندگی کے بنیادی حقوق اور ان کا حل ہم پڑھ رہے ہیں۔ بے شک ہم نے انسان کو عمدہ انداز سے پیدا کیا ہے، اسی لیے اس کو سب سے بہترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف ہیومن ایگزسٹنس؟ یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور اسے سب سے بہترین تخلیق بنایا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے مطابق انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ ہم یہ چیز ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس دنیا میں، کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بامقصد ہو، بے شک وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ انسان کو مقام اور ذمہ داریوں سے نوازا گیا ہے، اس زمین پر اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ اسے چاہیے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات اور ممنوعات کی روشنی میں زندگی گزارے۔ نائب کون ہوتا ہے؟ نائب ایک چھوٹے درجے کا آپ ملازم کنسیڈر کر سکتے ہو، جس کو باس کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اسے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ تو انسان بھی اللہ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس کو دیے ہیں اس پر وہ فرض ہے کہ وہ پورا کرے۔ انسان کے اس کائنات میں وجود کا مقصد عبادت خداوندی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت زندگی کی ہر سرگرمی، چاہے وہ دنیاوی ہو، روحانی ہو، انفرادی ہو، معاشی ہو، ہر پہلو میں اللہ کے احکامات کی مکمل پاسداری کرتی ہے۔ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں یا صرف روزہ رکھیں، حج ادا کریں یا زکوٰۃ دے دیں۔ عبادت یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے اچھی طرح بات کریں، اس کی طرف پیار سے اس کے ساتھ پیار سے بات کریں، اس کو اچھی طرح سمجھائیں، آپ اپنے ہاتھ سے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، تو یہ ساری چیزیں عبادات میں ہی آتی ہیں۔ اس برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا بھی عبادت ہے۔ اسے انصاف کے قیام کے ساتھ سب کے احترام اور تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اسے اپنی توانائی امانت کے طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ امانت کا نظریہ فرد، کائنات، معاشرہ، حکومت اور انسانیت سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان سماجی اور روحانی طور پر ان اداروں سے وابستہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پیج نمبر 2، ہر چیز کا مقصد اور سبب کیا ہے؟ واٹ از دا آبجیکٹیو اینڈ پرپس آف لائف؟ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ نمبر 3، پیج نمبر 5۔ اس کائنات میں کسی بھی چیز کی تخلیق بامقصد نہیں ہوئی، ہر چیز کے لیے ایک مقصد مقرر ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے کہ جو درخت ہیں وہ ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں، اور وہ جو آکسیجن ہے وہ پھر جو جانور ہیں اس کو کنزیوم کرتے ہیں، تو یہ جو ہے ایک بیلنس کائنات میں کریٹ ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ جب پودے ہیں وہ آکسیجن خارج کرتے ہیں، تو ہم انسان وہ آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں جو پودوں کے لیے ضروری ہے۔ تو اس طرح ایک بیلنس سسٹم کریٹ ہو گیا ہے، تو نہ ہم بے فائدہ ہیں، نہ پودے بے فائدہ ہیں، نہ چرند بے فائدہ ہیں، نہ پرند بے فائدہ ہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان ان چیزوں کو عقلمندی سے دوسروں کی فلاح کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ قرآنی آیت جس کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک خاص مقدار کے تحت پیدا کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، کیا انسان کائنات میں بااختیار زندگی گزار رہا ہے یا محتاطی میں ہے؟ تو جو ہم نے پچھلا لیکچر پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور سمجھ دی ہے، اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اور اس کو فیصلے کا اختیار بھی دیا ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ کرو یا نہ کرو۔ برائی اور بدی کا اختیار ہمیں دے دیا گیا ہے، وہ ہم پہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، تاہم اسے آزاد زندگی عطا کی گئی ہے۔ اللہ نے انسان کو اس کائنات میں بطور آزمائش خاص مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیج نمبر 6، اس قانون کے پاسداری کرنے یا نہ کرنے کا بھی اختیار دیا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا، اور اس میں بھی قرآنی آیت ایڈ ہے کہ جو چاہیں ایمان لائیں اور جو چاہیں کفر اختیار کریں۔
جو لوگ قانون کی مکمل پاسداری کرتے ہیں انہیں مومنین کہا جاتا ہے، اور جو روگردانی کرتے ہیں ان کو کفار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو مومنین کہلائیں گے اور اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکیں گے، ہمیں دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی۔ اور اگر ہم اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم کفار قرار دیے جائیں گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، نعوذ باللہ۔ دا پوائنٹ نمبر 5، موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کی زندگی کی حقیقت اور نوعیت کیا ہوگی؟ اس زمین پر گزرنے والی زندگی اخروی زندگی کے لیے امتحان ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے اور ہمیں اسلام کی تعلیمات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ زندگی ہے نا، یہ عارضی زندگی ہے۔ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جو ابدی ہوگی، اس میں جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی۔ تو یہ ہمارے اعمال پہ منحصر ہے کہ ہم اس دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں، ہماری ابدی زندگی اس پر منحصر ہے۔ زندگی عارضی وجود کا نام ہے، اس میں ابدیت نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں انجام دینے والے تمام کاموں کے لیے قیامت کے دن جواب دہ ہے۔ آپ اس دنیا میں چھوٹا سا بھی کوئی عمل کرتے ہو، کسی کے ساتھ برا کرتے ہو، اگر آپ کو دنیا میں اس کا آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہو اور دنیا میں اس شخص کو نہیں مل رہا ہے اس کا حق، تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ جیسے کہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس سے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ پیج نمبر 7، یہ عارضی زندگی ابدی زندگی میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے، وہ زندگی عظیم اور ابدی ہے۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہیں جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ اس دنیا میں اچھا اعمال کریں گے وہ اپنی ابدی زندگی جنت میں گزاریں گے، اور کیونکہ وہ ابدی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اب ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کر لی کہ ہمارے مسائل جو ہمارے ایک انسانی ذہن کے اندر سوالات جنم لیتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور ان کا حل بھی ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چل گیا۔ اب اس کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ ہسٹوریکل کنورسیشنز ہیں۔ دلچسپ تاریخی مکالمہ، پوائنٹ نمبر 3، جمال عبد الناصر عربوں کے سوشلسٹ اور قوم پرست رہنما تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے چین کا دورہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ یہ جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں یہ میٹا فزیکل تھنگز، مباد الطبیعیات کے بارے میں اتنا یقین کیوں رکھتے ہیں؟ مباد الطبیعیات کا مطلب آپ میٹا فزیکل تھنگز اس طرح لے سکتے ہیں، ایسی چیزیں جن کا وجود نہیں ہے اور ہم پھر بھی ان پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ کسی سے اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات کریں تو وہ ایک غیر مادی چیز ہے، ہم نے ان کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا یقین ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہ چیز میٹا فزیکل تھنگ میں آتی ہے۔ انہوں نے چین کے دورہ کے درمیان ان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ مسلمان لوگ ان مباد الطبیعیات پر اتنا یقین کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم مباد الطبیعیات اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اب جو وجوہات انہوں نے دی وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ سائنس اور منطق جو ہے نا، کائنات اور انسان کی زندگی کے مقصد میں جواب دینے سے قاصر ہے، اور ہمارے لوگ روحانیت پر یقین رکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کہ جو میٹا فزیکل تھنگز ہیں یا جو بھی چیزیں مباد الطبیعیات ہیں، ان کے بارے میں جو ہے سائنس اور لاجک جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی لاجک نہیں دیتے، نہ سائنٹسٹ، نہ فلاسفرز، نہ کچھ، لیکن ہم روحانیت پر ایمان لائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ عقیدہ ہماری تاریخ اور نفسیات میں نقش ہے۔ یہ عقیدہ تاریخی تسلسل، نفسیاتی فلاح، روحانیت کی تکمیل اور سماجی ارتباط کے احساس کو فروغ دیتا ہے۔ یہ بات ہم نے محمد حسنین ہیکل کی کتاب نصیر دی کائرو ڈاکومنٹ سے نقل کی ہے۔ آج تک کے لیکچر میں ہم نے پڑھا انسانی زندگی کے بنیادی حقوق اور ان کا حل، کہ انسانی جو ذہن ہے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے ان کے حل دیکھا، اور پھر ان کا ہسٹوریکل کنورسیشن سے بھی ہم نے اس کو جسٹیفائی کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔